سمرقند کے اندر آپ کی ولادت ہوتی ہے اور 187 ہجری کے اندر آپ مکہ المکرمہ کے اندر آپ کا وصال ہوتا ہے۔ شہر سمرقند کے اندر جتنے بھی حسن و جمال والے نوجوان تھے، قد آور نوجوان جتنے بھی تھے سمرقند کے شہر میں، ان میں سب سے پہلا نام اور سب سے پہلی شخصیت حضرت فضیل بن عیاض کی۔ اتنے نوجوان کڑیل جوان ہیں، خوبصورت ہیں، اتنا زیادہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو حسن و جمال بھی دیا ہے، اور بھی اس حسن و جمال پر آپ کی قد آوری یہ اور مزید چار چاند لگاتی ہے۔ لیکن آپ کے اندر ایک بری عادت تھی، آپ کے اندر آپ کے طائب ہونے سے پہلے جوانی کی زندگی کے اندر آپ کی ایک عادت تھی، اور وہ یہ تھی کہ آپ صحرا بسارا چلنے والوں کو لوٹ دیا کرتے تھے، ڈاکو تھے، راہزنی کرنے کے عادی تھے۔ سمرقند کے بازار کے اندر فضیل بن عیاض ڈاکو کے طور پر، راہزن کے طور پر بڑے مشہور و معروف تھے، اور کڑیل جوان اتنے تھے، حسن و جمال اتنا تھا کہ علاقے کی خواتین آپ کے حسن و جمال پر بہت زیادہ فریفتہ ہوا کرتی۔ فضیل بن عیاض جو خود اتنے خوبرو ہیں، خود اتنے کڑیل جوان بھی ہیں، خوبصورت بھی ہیں، قریب کی بستی کی ایک خاتون پر جب دل فریفتہ ہوا اور گزرتا رہا، ایک بار ایسا ہوا کہ سردیوں کی ٹھٹھرتی ہوئی رات تھی، فضیل بن عیاض معمول کے مطابق نکلے، اس بستی کی طرف بڑھے اور جا کر اپنی اس دنیاوی حسن کی محبوبہ کے انتظار میں ایک دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑے ہیں۔ اب یہ جو واقعہ ہے یہ مختلف تذکرۃ الاولیاء کی کتب کے اندر موجود ہے۔ حضور شیخ الاسلام نے تذکرے اور شعبتیں آپ کی کتاب ہے اس میں کیا ہے، وقت بیتا رہا، سردیوں کی ٹھٹھرتی ہوئی رات ہے، لیکن خواہش نفسانی، خواہش دنیا، لذت نفس اور خواہش نفسانی آپ کو اپنے قابو میں لیے ہوئے ہیں، معمول کے مطابق محبوبہ دنیا کے انتظار میں ہیں۔ اسی اسنا کے اندر رات کا طویل وقت بیت جاتا ہے، وقت تہجد ہو جاتا ہے، آخری رات کا وہ پہر آ جاتا ہے، پچھلی راتی رحمت رب دی کرے بلند آوازاں، پچھلی راتی رحمت بر رب دی کرے بلند آوازاں، بخشش منگل والے آتائیں کھلا ہے دروازہ۔ اور جب وقت تہجد ہوا، پھر آپ کو قضائے حاجت ہوئی، پیشاب کی حاجت ہوئی، دائیں بائیں دیکھا تو ایک مسجد نظر آئی، دل میں خیال آیا کہ چلے مسجد تو کھل گئی ہوگی۔ جب آپ مسجد میں داخل ہوتے ہیں تو آپ نے دیکھا کہ وہاں ایک شخص اللہ کے قرآن کی تلاوت کر رہا تھا۔ بولیے ذرا کیا کر رہا تھا؟ قرآن کی تلاوت کر رہا تھا۔ اب فضیل بن عیاض، میں نے نقطہ یہ آپ کو سمجھانا ہے کہ جو شخص اللہ کے حضور ایک ندامت کا آنسو بہاتا ہے، وہ جتنا بھی گناہگار ہو، جتنا بھی فاسق ہو، جتنا بھی فاجر ہو، جتنا بھی اللہ رب العزت کا نافرمان کیوں نہ ہو، اور زندگی کی خطائیں اگرچہ جتنی زیادہ کیوں نہ ہو، ایک ندامت کا آنسو اگر آنکھ سے بہہ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ تقدیر بدل کے رکھ دیتا ہے۔ فضیل بن عیاض وہ نوجوان جس کی ساری زندگی جوانی کی بھی گناہ اور لذت دنیا کے اندر بسر ہو گئی تھی، بس اس فضیل بن عیاض کی تقدیر بدلنے کا وقت آ گیا تھا۔ اس قرآن پڑھنے والے قاری کی آواز کے اندر لذت اتنی تھی، سرور اتنا تھا، چاشنی اتنی تھی، محبت اتنی تھی، فرحت اتنی تھی کہ جیسے ہی فضیل بن عیاض کے کانوں میں آواز آتی ہے اور وہ قرآن کا قاری جو قرآن کی تلاوت کر رہا تھا، وہ سورۃ الحدید کی علم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ۔ اے دنیا والو، تمہاری اتنی زندگی بیت گئی ہے، تمہاری اتنی عمر بیت گئی ہے، تمہیں زندگی کے اندر اتنی نعمتیں مل گئی ہیں، اللہ کی طرف سے اتنے انعامات مل گئے ہیں، کیا ابھی بھی تمہاری زندگی کے اندر وہ وقت نہیں آیا؟ کیا ابھی بھی وہ وقت نہیں آیا کہ تم اللہ کی بارگاہ میں آ کر توبہ کرو؟ کیا ابھی بھی وہ وقت نہیں آیا کہ تمہیں اپنے گناہوں پر شرمندگی ہو؟ کیا ابھی بھی وہ وقت نہیں آیا کہ تم اپنے گناہوں کو اللہ کے حضور سجدہ ریزی کر کے معاف کروا لو؟ کیا ابھی بھی وقت نہیں آیا؟ اللہ کی رحمت تمہیں پکار رہی ہے، اللہ کی رحمت تمہیں بلا رہی ہے، اللہ کی رحمت تجھے معاف کرنا چاہتی ہے۔ اے انسان، کیا ابھی بھی یہ وقت نہیں آیا؟ ابھی یہ وقت نہیں آیا کہ تمہارے یہ گناہگار دل اللہ کے ڈر کی وجہ سے، اللہ کے خوف کی وجہ سے، اللہ کی خشیت کی وجہ سے اور اللہ رب العزت کے تقوی کی وجہ سے تمہارے دل اللہ کی بارگاہ میں آ کر جھک جائیں؟ کیا ابھی یہ وقت نہیں آیا؟ بس فضیل بن عیاض جب مسجد میں داخل ہوئے، کانوں میں آواز آتی ہے تو فضیل بن عیاض جو قرآن کے معنی کو بھی سمجھنے والے تھے، تفسیر بھی سمجھنے والے تھے، عربی دان تھے، جیسے ہی کانوں میں آواز آتی ہے وضو کرتے ہیں، مسجد میں جاتے ہیں، اپنی جبین نیاز کو اللہ کے حضور سجدے میں رکھ کر آنسو بہاتے ہیں، کہتے ہیں کہ باری تعالیٰ تو ہم سے پوچھ رہا ہے کہ کیا ابھی بھی وقت نہیں آیا؟ اے اللہ تو گواہ ہے، اے اللہ تو گواہ ہے، میری زندگی کا وہ وقت آ گیا ہے۔
اور آپ کی توبہ کرنے کا وہ وقت، یہ واقعہ آپ کا سبب بنا، وجہ بنا۔ اللہ رب العزت کے قرآن کی ایک آیت آپ کے کانوں میں جب پڑی، حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ تعالی علیہ آنسو بہاتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں، روتے ہیں۔ فضیل بن عیاض جب آنسو بہاتے ہیں تو رب العزت نے فرمایا کہ اے فضیل، جب تک تو ہماری بارگاہ میں آیا نہیں تھا، جب تک رحمت کے دروازے پر تو نے دستک دی نہیں تھی، جب تک خدا کے رحمت والے سمندر میں ایک قطرہ تو نے اٹھایا نہیں تھا، دنیا تجھے ڈاکو بھی کہتی تھی، دنیا تجھے راہزن بھی کہتی تھی۔ آج ندامت کا ایک آنسو بہانا تیرا کام تھا، تیرا مقدر و تقدیر بدل دینا تیرے خدا کا کام ہے۔ صبح طلوع فجر تک آپ زاروں قطار روتے رہے۔ نماز فجر کا جب وقت آتا ہے، دل میں خیال پیدا ہوتا ہے کہ اب اللہ کے حضور میں نے توبہ کر لی ہے، سب سے پہلی نماز ماں کے قدموں کو بوسہ دینے کے بعد ادا کروں گا۔ فوری طور پر چلتے ہیں اپنے گھر کی طرف، بڑھتے ہیں۔ جب بستی سے نکلتے ہیں، ابھی تھوڑی تھوڑی رات کی تاریکی تھی، اذان فجر ہو چکی تھی، رات کی تاریکی ہے۔ دیکھتے ہیں تو راستے کے اندر ایک قافلہ بیٹھا ہوا تھا۔ اب جب آپ قریب سے گزرتے ہیں، چہرہ میں لپیٹا ہوا ہے۔ قافلے والوں نے دیکھا تو دیکھ کر کہا، اور جانے والے مسافر ٹھہر جا، اور جانے والے مسافر ٹھہر جا، کیا تجھے خبر نہیں ہے کہ جس رستے سے تو تنے تنہا جا رہا ہے، یہاں ایک فضیل نامی ڈاکو رہتا ہے، اگر تو اکیلا جائے گا تو وہ تجھے لوٹ لے گا، تیرا مال لوٹ لے گا، کہاں ٹھہر جا، دن کا اجالا ہونے دے۔ دن کے اجالے کے وقت جانا، فضیل بڑا ظالم ہے، فضیل بڑا ظالم ہے، کسی کو جانے نہیں دیتا۔ بس ان لوگوں کی یہ بات کہنے کی دیر تھی کہ فضیل بن عیاض کے بڑے چہرے سے نقاب ہٹاتے ہیں، کپڑا ہٹا کر کہتے ہیں کہ دنیا والوں، جب تک وہ فضیل اللہ کی بارگاہ میں جھکنے والا نہیں تھا، اس فضیل سے دنیا ڈرا کرتی تھی، کیونکہ وہ فضیل اس وقت تک اللہ سے ڈرتا نہیں تھا۔ آج وہ فضیل اللہ سے ڈرنے والا ہو گیا ہے۔ آج اس فضیل کی جبین نیاز اللہ کے حضور جھکنے والی ہو گئی ہے۔ آج کے بعد وہ فضیل اللہ کی رحمت کے سمندر میں غوطہ زنی کر کے آ گیا ہے۔ فرمایا کہ جب تک فضیل کی زندگی رہے گی، فضیل اس بات کا ضامن ہے کہ نہ تو تمہارا کوئی مال لوٹے گا، نہ تمہارا کوئی ایمان لوٹے گا۔ فضیل بن عیاض کو لوگوں نے جب طائف ہوتا دیکھا تو لوگوں نے علاقے کے اندر خوشیاں منائی کہ والو مبارک ہو، فضیل جیسا گناہگار بندہ بھی اللہ کے حضور طائف ہو چکا ہے۔ اس فضیل بن عیاض کی توبہ قبول ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو مقام اور مرتبہ اور عزت اتنی عطا فرمائی۔ فرمایا کہ فضیل، جب تک تو دنیا کی محبت میں فریبتا تھا، اس وقت تک تجھے دنیا برے برے ناموں سے، بری بری صفات سے جانتی تھی۔ اب جب سے تو نے ہماری محبت کا جام پیا ہے، جب سے تو نشہ محبت الہی میں آیا ہے، جب سے لذت خداوندی تیرے دل کے اندر آئی ہے، جب سے محبت خداوندی کا چراغ تیرے سینے میں روشن ہوا ہے، انسان تو انسان رہے، جانور بھی تیری تقریب کریں گے، جانور بھی تیرا احترام کریں گے۔ جہاں یہاں پر حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جانوروں کے اندر بھی آپ کی تکریم اور تعظیم اتنی ڈالی کہ جس رستے سے فضیل بن عیاض گزرا کرتے تھے، کوئی بھی جانور اس رستے کے اندر گوبر نہیں کیا کرتا۔ وقت بیتا رہا، وقت گزرتا رہا، ایک شب ایسی آتی ہے، حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ چند لوگوں کے ساتھ نماز کی ادائیگی کے لیے جا رہے تھے، اور وہی رستہ مسجد کی طرف جاتا تھا جس رستے سے فضیل بن عیاض بھی گزر کر مسجد میں جایا کرتے تھے۔ ذوالنون مصری جب اس رستے سے گزرے تو آپ کی اچانک نظر پڑی کہ گلی کے اندر کسی جانور کا گوبر کیا پڑا تھا، گوبر کیا ہوا تھا۔ حضرت ذوالنون مصری نے دیکھا تو دیکھا کہہ دیا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ لوگوں نے کہا کہ حضرت ماجرا کیا ہے؟ گوبر کو دیکھ کر انا للہ پڑھنے کا سبب اور وجہ کیا ہے؟ فرمایا کیا تم نہیں جانتے کہ آج فضیل بن عیاض کا انتقال ہو چکا ہے؟ فضیل بن عیاض کا انتقال ہو چکا ہے۔ لوگ دوڑتے ہیں فضیل بن عیاض کے گھر کی طرف، جب دیکھا تو لوگوں کا ہجوم تھا اور فضیل بن عیاض کی میت پڑی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے خداوندی فرشتے وہاں پر مارے گردش ہو رہے ہیں۔